بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی کی دوسری پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل انتخاب از گلستہ سے حکایت نمبر 6 پڑھیں گے۔ دیکھیے حکایت نمبر 6۔ ملک زادہ گنج فراواں از پدر میراث یافت۔ ملک زادہ بادشاہ کا لڑکا، ٹھیک ہے، ملک زادہ یعنی شہزادہ، بادشاہ کا لڑکا۔ گنج معنی ہوتا ہے خزانہ، فراواں بے شمار، بہت زیادہ۔ از پدر باپ سے، میراث ترکے میں، یافت پایا، باپ کے ترکے میں، پدر میراث یافت، باپ کے ترکے میں، باپ کے میراث میں پایا۔ ملک زادہ گنج فراواں از پدر میراث یافت، شہزادے نے بہت سارا خزانہ، بہت بے شمار خزانہ، فراواں کا ترجمہ کر لیں بے شمار، شہزادے نے بے شمار خزانہ باپ کے میراث سے پایا، باپ کے ترکے سے پایا۔ دستے کرم بکشاد، کرم کا ہاتھ، دستے کرم، کرم کا ہاتھ، بکشاد کھول دیا، ٹھیک ہے۔ دستے کرم بکشاد، کرم کا ہاتھ کھول دیا، یعنی بخشش کا ہاتھ کھول دیا، کرم کا ہاتھ کھول دیا۔ و داد سخاوت بداد، اور خوب سخاوت دیا، سخاوت کیا، ٹھیک ہے۔ داد سخاوت، سخاوت کا دین، بداد دیا، اور سخاوت کا دین دیا یعنی بہت سخاوت دیا، خوب سخاوت دیا، مفعول مطلق کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نعمت بے دریغ، اور بے دریغ کا ترجمہ کریں گے بے شمار۔ وہ نعمت بے دریغ، اور بے شمار نعمت، بر سپاہ، بر معنی پر ہوتا ہے، یہ حرف ہے، سپاہ یعنی لشکر، و رعیت یعنی رعایا، بریخت، بریخت، با الگ ہے، ریخت الگ ہے، ریختن مصدر سے ہے ریخت، ٹھیک ہے، چھڑکنا، اور بے شمار نعمتیں لشکر اور رعایا پر چھڑک دیا یعنی لٹا دیا۔ اب دیکھیں یہاں تک ترجمہ۔ ملک زادہ گنج فراواں از پدر میراث یافت، شہزادے نے بے شمار خزانہ یا بہت زیادہ خزانہ باپ کے میراث میں پایا، باپ سے میراث میں پایا یا باپ کے میراث میں پایا۔ دستے کرم بکشاد، کرم کا ہاتھ، بخشش کا ہاتھ کھول دیا۔ و داد سخاوت بداد، اور بہت زیادہ خوب سخاوت کیا۔ و نعمت بے دریغ بسپاہ و رعیت بریخت، اور بے شمار نعمت لشکر اور رعایا پر چھڑک دیا، لشکر اور رعایا پر خرچ کیا۔ نیساید مشام از طبلۂ عود، بر آتش نہ کہ چوں عنبر ببوید۔ نیساید یہ فعل مضارع منفی ہے، آرام نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ نیساید آرام نہیں پاتا، مشام آرام نہیں پاتا، ٹھیک ہے، یعنی خوشبو سونگھنے کے، جسے اس کے مشام کا ترجمہ دماغ بھی کہہ سکتے ہیں، خوشبو کا احساس جس کے ذریعے کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں مشام۔ ناک کی جڑ اور دماغ اور ناک کے جڑ میں دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے مشام، جس کے ذریعے خوشبو کا احساس کرتے ہیں۔ نیساید مشام آرام نہیں پاتا، یا پھر دماغ کر لیجیے، دماغ آرام نہیں پاتا، از طبلۂ عود، عود ایک خوشبودار لکڑی ہے جس سے جو ہے خوشبو نکلتی ہے، اور طبلہ کہتے ہیں ڈھول کو، ڈبیا کو جو بجاتے ہیں ڈھول، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیساید مشام از طبلۂ عود، مشام یا دماغ عود کے یعنی عود کی لکڑی کے بنے ہوئے ڈبے سے، عود کے ڈھول سے آرام نہیں پاتا۔ مشام یا دماغ جو کہے دونوں چلے گا۔ دماغ عود کے ڈھول سے، عود کے ڈبے سے آرام نہیں پاتا۔ بر آتش نہ، بر یعنی پر، آتش یعنی آگ، آگ پر نہ رکھ، نہادہ مصدر سے، آگ پر رکھ یعنی عود کو آگ پر رکھ، کہ چوں عنبر بوید، کہ عنبر کی طرح خوشبو کرے گا۔ جب تک عود کو آگ میں نہیں رکھیں گے، جب تک وہ جلے گا نہیں تو اس سے خوشبو نہیں آئے گی۔ لہٰذا صرف عود کی لکڑی بجانے سے، عود کی لکڑی کا ڈھول بجانے سے مشام کو آرام نہیں ملے گا، دماغ کو آرام نہیں ملے گا۔ دماغ کو آرام تو عود کی لکڑی کو آگ میں رکھنے
رکھنے کے بعد جب اسے خوشبو آئے گی تب آرام ملے گا۔ اسے بیان کر رہے ہیں کہ دماغ اود کے ڈھول سے آرام نہیں پاتا، آگ پر رکھ تاکہ آگ پر رکھ کے چو عنبر ببویت، کہ عنبر کی طرح، عنبر جو خوشبو کا نام ہے، عنبر کی طرح خوشبو کرے۔ بزرگی بایدت بخشندگی کن، کہ تا دانہ نفشانی نہ روید۔ بزرگی یعنی بڑائی، بزرگی، بایدت تجھے چاہیے، یہاں پہ گویا کہ اگر تجھے بزرگی چاہیے، اگر کو پوشیدہ مان لیں گے، بزرگی بایدت، اگر تو بزرگی چاہتا ہے، اگر تجھے بزرگی چاہیے، دونوں ترجمہ کریں سبھی ٹھیک ہے۔ اگر تو بزرگی چاہتا ہے یا اگر تجھے بزرگی چاہیے، بخشندگی کن، بخشش کر، ٹھیک ہے، سخاوت کر، بخشش کر، کہ دانا، اس لیے کہ تا دانا، جب تک دانے کو نفشانی تو نہیں بکھرے گا، نہیں پھیلائے گا، جب تک تو دانے کو نہیں بکھرے گا، نارویت نہیں اگے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں بزرگی بایدت بخشندگی کن، اگر تو بزرگی چاہتا ہے تو بخشش کر، اس لیے کہ تا دانا نفشانی، جب تک دانا نہیں بکھرے گا، نہ رویت نہیں اگے گا۔ یا کہ از جلسائے بے تدبیر نصیحتش آغاز کرد، یا کہ یہ جو ہے نکرہ ہے، کس ایک نے، از یعنی سے، جلسا یہ جلیس کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نشین، ٹھیک ہے، بے تدبیر، بے تدبیر، بے عقل، کم دماغ، بے تدبیر ہم نشینوں میں سے کسی ایک نے، یا کہ از جلسائے بے تدبیر، بے تدبیر ہم نشینوں میں سے کسی ایک نے، نصیحتش، نصیحت کرنا، نصیحت کا معنی نصیحت ہوتا ہے، اور شین جو ہے یہ لوٹ رہی ہے اس بادشاہ کے بیٹے کی طرف، ملک زادے کی طرف، شہزادے کی طرف، یعنی ملک زادے کو نصیحت آغاز کر شروع کی۔ تو یکے از جلسائے بے تدبیر نصیحتش آغاز کرد، بے تدبیر ہم نشینوں میں سے کسی ایک نے اسے نصیحت کرنا شروع کیا، یعنی بادشاہ کے بیٹے کو، شہزادے کو نصیحت کرنا شروع کیا۔ کیسے شروع کیا؟ کیا کہا کہ اب بیانیہ کہ ملوک پیشی، کے پہلے کے بادشاہوں نے، مرئی نعمت، مر جو ہے یہ کلمہ تحسین ہے، اور یہ جو ہے خوبصورتی کا کلمہ ہے، خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص کر کے یہ نعمت جو تو لٹا رہا ہے، خاص کر کے یہ نعمت، را کو بسعی، خاص کر کے اس نعمت کو بسعی کوشش سے، اندوختہ اند جمع کیا ہے۔ یہاں تک ترجمہ ہوگا ملوک پیشی مرئی نعمت را بسعی اندوختہ اند، پہلے کے بادشاہوں نے، ملوک پیشی پہلے کے بادشاہوں نے خاص طور پر اس نعمت کو کوشش کر کے، کوشش سے، اندوختہ اند جمع کیا ہے، پہلے کے بادشاہوں نے اس نعمت کو کوشش کر کے جمع کیا ہے، وہ برائے مصلحت نہادہ، اور کسی مصلحت کے لیے رکھا ہے، نہادہ رکھا ہے، پہلے کے بادشاہوں نے اس نعمت کو کوشش سے جمع کیا ہے اور کسی مصلحت کے لیے رکھا ہے، جب ضرورت پڑے گی اس وقت استعمال ہوگا، اور تو ہے کہ لٹایا جا رہا ہے۔ دست ازیں حرکت کوتا کن، دست نہاد ازیں حرکت، اس حرکت سے، اس کام سے، اس فعل سے، کوتا یعنی چھوٹا، کن یعنی کر، تو ہاتھ اس حرکت سے، اس کام سے چھوٹا کر لے، تو جو بخشش کر رہا ہے، بہت زیادہ لٹانے کا شوق ہے، مت لٹا، تیرے پہلے کے بادشاہوں نے اسے جمع کیا ہے، کسی مصیبت کے وقت کے لیے رکھا ہے، اور تو لٹا رہا ہے، لہٰذا ہاتھ اس حرکت سے چھوٹا کر لے، یعنی بخشش کرنا بند کر دے، کہ واقعہ درپیش است، اس لیے کہ بہت سارے واقعات سامنے ہیں، بہت سارے واقعات یعنی لڑائیاں، جنگ وغیرہ بہت سارے سامنے ہیں، و دشمنہ در کمین، اور دشمن، کمین کا مطلب ہے گھات، اور دشمن گھات میں ہے، اس لیے کہ بہت سارے واقعات، لڑائیاں، جنگ سامنے ہے، اور دشمن گھات میں ہے، نبایت کے بوقت حاجت درمانی، مناسب نہیں کہ، نبایت کے مناسب نہیں کہ، بوقت حاجت، حاجت کے وقت، درمانی تو پیچھے رہ جائے، یعنی عاجز ہو جائے، درمانی عاجز ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسے ماندر مزدر سے جو ہے، ماندر معنی ہوتا ہے رہنا، اور در معنی ہوتا ہے نیچے، پیچھے، درمانی تو نیچے رہ جائے، پیچھے رہ جائے، اور جو عاجز ہوتا ہے وہی پیچھے رہتا ہے، وہی نیچے رہتا ہے، لہٰذا درمانی کا ترجمہ کریں گے مناسب نہیں کہ حاجت کے وقت تو عاجز رہے۔ قطعہ اگر گنجے کنی برعامیہ بخش، رسد مر ہر گدائے را برنجے،
اگر گنجے ایک خزانہ کنی تو کرے برعامیہ عام لوگوں پر بخشش، اگر تو ایک خزانہ عام لوگوں پر بخشش کرے، اگر تو ایک خزانہ عام لوگوں پر لٹا دے، بخشش کرے، رسد پہنچے گا، اگرچہ ماضی ہے کیونکہ یہاں پہ کلمہ شرط موجود ہے، لہٰذا یہاں پہ ترجمہ مضارع کا ہوگا۔ اگر تو عام لوگوں پر ایک خزانہ بخشش کرے، رسد مر پہنچے گا خاص کر کے ہر گدائے ہر فقیر کو، ہر گدائرہ ہر فقیر کو، رسد مر ہر گدائرہ خاص کر کے ہر فقیر کو پہنچے گا، کیا پہنچے گا؟ برنج، برنج کا ہوتا ہے چاول، ایک چاول۔ اگر تو اپنا ایک خزانہ عام لوگوں پر لٹا دے تو ہر فقیر کو، ہر گدا کو، ہر فقیر کو ایک چاول پہنچے گا۔ چیرا نہ ستانی از ہر یک جوئے سیم کے گرد آیت تورا ہر روز گنجے، چیرا یعنی کیوں، نہ ستانی تو اصول نہیں کرتا، تو نہیں لیتا، چیرا نہ ستانی تو کیوں نہیں لیتا، تو کیوں اصول نہیں کرتا، از ہر یک ہر ایک سے، تو ہر ایک سے کیوں نہیں لیتا، کیا نہیں لیتا؟ جو سیم، جو ایک جو دانہ ہوتا ہے گندم کی طرح، اور سیم کہتا ہے چاندی کو، جو کی طرح، جو کے برابر چاندی، تو ہر ایک سے جو کے برابر چاندی کیوں نہیں لیتا، چیرا نہ ستانی از ہر یک جو سیم، تو ہر ایک سے جو کے برابر چاندی کیوں نہیں لیتا، کہ گرد آیت، کہ آئے، گرد آیت کا ترجمہ پورا ملا کریں گے، کہ آئے تورا تجھے، کہ تجھے آئے، کیا آئے؟ ہر روز، کہ تجھے ہر روز آئے، کیا آئے؟ کیا حاصل ہو؟ گنجے ایک خزانہ، کہ تجھے ہر روز ایک خزانہ ملے، ایک خزانہ حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ تو نصیحت کر رہا ہے، اگر گنجے کنی برعامیہ بخش، رسد مرہر گدائرہ برنجے، اگر تو ایک خزانہ عام لوگوں پر بخشش کرے گا تو ہر فقیر کو ایک چاول پہنچے گا، تو ہر ایک سے جو برابر چاندی کیوں نہیں لیتا، کہ ہر دن تجھے ایک خزانہ حاصل آئے گا، ایک خزانہ ملے گا۔ ملک زادہ روے ازیں سخن درہم کشید، ملک زادہ یعنی شہزادہ، روے چہرہ، ازیں سخن اس بات سے، درہم کشید کھینچ لیا، درہم یعنی غصہ ہو کر کھینچ لیا۔ ملک زادہ روے ازیں سخن درہم کشید، شہزادہ اس بات سے چہرہ کھینچ لیا، غصہ ہو کر کے چہرہ کھینچ لیا، چہرہ پھیل لیا۔ کیوں پھیل لیا؟ موافق طبع بلندش، موافق طبع بلندش نیامد، کیونکہ اس کے بلند طبیعت کے موافق نہیں آئی۔ یہ جو بات بولا اس کے ہم جلیسوں میں سے ایک بے تدبیر جلیس نے، تو یہ بات جو ہے اس کے بلند طبیعت کے موافق نہیں آئی، اس کو کہا موافق طبع بلندش نیامد، کہ اس کے بلند طبیعت کے موافق، طبع کی صفت ہے بلند، اور یہ موافق جو ہے مضاف ہے، موافق طبع بلندش، اس کے بلند طبیعت کے موافق نیامد نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ ومرعورا زجر فرمود، اور خاص کر کے اس کو زجر کیا، زجر فرمایا، زجر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ، ٹھیک ہے، اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ فرمائی۔ جب شہزادے کو اس نے ایسا کہا کہ اب ہر ایک سے چاندی، جو کے برابر چاندی کیوں نہیں لیتے، تو بادشاہ جو ہے غصہ ہو کر کے چہرہ پھیل لیا، کیونکہ یہ بات جو ہے اس کے بلند طبیعت کے موافق نہیں آئی، اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کیا، اسے جزر و توبیخ فرمائی۔ بگفت، اور کہا، مرا خداوند تعالی مالک این ممالک گردانیدہ است، کہ مجھے خدائے تعالی نے اس مملکت کا، اس بادشاہت کا بادشاہ، مالک، اس بادشاہت کا مالک بنایا ہے۔ مرا مجھے، خداوند تعالی خدائے تعالی نے، مالک این ممالک ان ملکوں کا مالک، گردانیدہ است بنایا ہے، تا بخورم تاکہ میں کھاؤں، و بخشم اور میں بخشش کروں، تاکہ میں کھاؤں اور بخشش کروں، نہ پاسباں کے نگہدارم، نہ کہ میں محافظ ہوں، چوکیدار ہوں جو کہ میں حفاظت کروں، میں چوکیدار نہیں ہوں کہ بس میں باہر رہ کر کے مال کی حفاظت کروں، اللہ نے مجھے ان ملکوں کا مالک بنایا ہے، مجھے اختیار دیا ہے، میں جو چاہوں کھاؤں، جو چاہوں بخشش کروں، لٹاؤں، میں باہر رہنے والا چوکیدار نہیں ہوں،
کہ مال کی جو ہے بس حفاظت کرتا رہوں۔ بیت قارون ہلاک شد، قارون ہلاک ہو گیا کہ چہل خانہ گنج داشت، جو کہ خزانے کا 40 گھر رکھتا تھا، یا پھر 40 گھر خزانہ رکھتا تھا۔ قارون ہلاک شد، قارون ہلاک ہو گیا کہ چہل خانہ گنج داشت، جو کہ خزانے کا 40 گھر رکھتا تھا۔ نوشیروان نہ مرد، نوشیروان نہیں مرا کہ نام نیکو گجاشت، اس لیے کہ اس نے نیک نامی چھوڑی۔ نوشیروان نہیں مرا اس لیے کہ اس نے نیک نامی چھوڑی، نیک نامی چھوڑ کے گیا، لہٰذا وہ نہیں مرا، لہٰذا میں بخشش کروں گا، اگرچہ خزانہ ختم ہو جائے گا مگر نیک نامی رہے گی، میرے بعد جو ہے مجھے یاد کریں گے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔